فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے مستشرقین کے بارے میں. کہ آخر مستشرقین کون لوگ ہیں؟ بہت سے ہم ایسے لوگ ہیں جو اس ٹاپک پر کبھی شاید بات نہ ہوئی ہو، یا ہوئی ہو تو یہ صرف کتب اور کتابوں کی حد تک ہے، جیسے ماسٹرز اور گریجویشن کی حد تک. ان بکس میں اس کا تذکرہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس چیز کا رجحان نہیں ہے. ان چیزوں کا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں لا علم نہیں ہونا چاہیے. مستشرقین پر اگر بات کی جائے تو یہ وہ لوگ ہیں، کوئی بھی عیسائی، اسی طرح کوئی بھی یہودی باہر کے ملک میں رہنے والا ہے، مغربی ہے، تو وہ مسلمان نہ ہو اور وہ سیرت طیبہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھے، آرٹیکل لکھے، کوئی بھی چیز لکھے، تو اس لکھنے والے کو مستشرقین کہا جاتا ہے. اب اس کی جو حد ہے وہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اس کی تعریف کو کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لکھتا ہے، ان کے متعلق بات کرتا ہے، تو وہ سارے لوگ مستشرقین میں شامل ہو جاتے ہیں. اب مستشرقین جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا لکھا ہے، ان کے کچھ اعتراضات ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کے کچھ اعترافات بھی ان پر روشنی ڈالیں گے. اعتراضات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بہت سے بہتان، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں درست نہیں کی، نعوذ باللہ. اس کے متعلق بہت سے لوگوں نے جو مستشرقین میں سے ہیں انہوں نے اس چیز پر لکھا، اور اعتراضات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے لکھے ہیں، جس کا ایک مسلمان کو ہونا، اس کے علم میں اس بات کا ہونا بڑا ضروری ہے. ظاہر ہے ہمیں اگر ان چیزوں کا علم ہوگا، اس کے بعد ہی ہم علم ہونے کے بعد ہی ان چیزوں کا دلائل کے ساتھ جواب. چنانچہ اگر ان کی تحریروں کو مصنفین نے، مستشرقین نے جو لکھا ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو دشمنی کی جھلک ہے وہ واضح نظر آتی ہے. ان کے کام کو یہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل یورپ کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں کس قدر اسلام کے مخالف ہیں، وہ کس قدر ان کے دل میں اسلام کی مخالفت جنم لیتی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ. اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے بنیاد اور شکوک و شبہات، اور اسی طرح کی چاپ دستیاں دنیا میں پھیلائی ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ اسلام دشمنی کا یہ مظاہرہ عالمی تحقیق کے نام پر کیا گیا ہے. مستشرقین نے اپنی تحریروں میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کو حرف بحرف میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کروں گا. پہلے نمبر پر لکھا انہوں نے کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کو غلط طور پر پیش کر کے یہ تاثیر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے ساتھ نہیں دے سکتے، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ یہ ساتھ نہیں دے سکتے. اس چیز پر بات کی جا رہی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ قدیم تہذیبوں کو پھر سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ تہذیبیں اسلام تہذیب و تمدن کے لیے چیلنج بن سکے اور مسلمان اسلام کی بجائے اپنی قدیم تہذیبوں پر فخر کرنے لگے. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ عربی زبان کے لیے قرآنی عربی عہد جدید کی ضرورت سے مطابق نہیں رکھتی، اس لیے مقامی زبانوں اور قدیم مردہ زبانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ عربی جو ہے وہ رسم الخط میں تبدیل کر دینا چاہیے. یہ اگر اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے سامنے آئیں تو یقیناً ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ اٹھے گا
کہ یہ بے بنیادی جو باتیں ہیں یا اسلام کے مخالف جو چیزیں ہیں جن کو لکھا جا رہا ہے اور دنیا پڑھ رہی ہے، تو ان کے مسلمانوں کے حق میں ان کے لیے جو جواب ہیں، مشرکین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اعتراضات لگائے ہیں، ان کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے، مناسب بھی نہیں میں سمجھتا۔ ایک مسلمان کے لیے ان کو لکھنا اور دوسرے کے لیے انہیں پڑھنا ذوق ایمانی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے اپنی عظیم تصنیف سیرت النبی میں مستشرقین کی ان نکتہ چینیوں کا خلاصہ ان لفظوں میں بیان کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ پہلا ان کا یہ اعتراض مستشرقین نے اپنی جو باتیں کہیں یا لکھا گیا اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی، یہ پہلا اعتراض تھا۔ اور دوسرا، مذہب کی اشاعت جو ہے وہ جبر و زور سے کی گئی۔ اور چوتھے نمبر پر لونڈی غلام بنانے کی اجازت دی اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ یہ مستشرقین اسلام کے خلاف لکھنے والوں نے یہ اعتراضات لگائے۔ اسی طرح پانچواں، دنیا داری کی سی حکمت عملی اور بہانہ جوئی اختیار کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان سیرت نگاروں نے ان اعتراضات کا تجزیہ کر کے ان کے جوابات بھی دیے اور بہت کمال دیے ہیں۔ اور پانچویں اعتراضات کی نوعیت ایک سی ہے۔ عیسائیت دراصل ایک خانقاہی مذہب تھا، انہوں نے انسان کی دنیاوی زندگی جو تھی اس سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اسلام میں، تو اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ اسلام نے دنیا اور دین مکمل ضابطہ حیات، ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں دنیاوی بھی اور دینی بھی تمام علوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس میں پیغمبری اور حکمرانی کا جمع ہونا عیسائی علماء کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن جنگ و امن میں جو صاف ستھری پالیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور اس پر عمل کیا، اسے دنیا دارانہ حکمت عملی و بہانہ جوئی قرار دینا بے حد انصاف کو منہ چڑھانے جیسا ہوگا۔ اسی طرح مذہب کی اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی، یہ اعتراض بھی اہل یورپ کا پسندیدہ اعتراض تھا، ابھی بھی ہے۔ مسلمان ممالک میں غیر مسلموں کا وجود کیسے باقی رہ گیا؟ سارا برصغیر تو مسلمانوں نے فتح کر لیا، سارے ہندوؤں کو مسلمان کیوں نہ بنایا جا سکا؟ پھر انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمانوں کی کون سی مہمات بھیجی گئی تھیں؟ وہاں پر جو جنگ نہیں ہوئی، وہاں پھر اسلام کیسے پھیل گیا؟ وہاں مسلمان تاجروں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ، جو مسلمان تاجروں کی دیانتداری کے باعث پھیلا اسلام لونڈی غلام کا رواج ختم نہیں کر سکا، لیکن ان کے جو حقوق اسلام نے مقرر کیے وہ نام نہاد آزاد قومیں، آزاد افراد کو نہیں دے سکیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے گئے؟ اب یہ ان کے آہستہ آہستہ اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے دیے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لونڈی اور غلام کا رواج بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اگر سیرت طیبہ پر نظر دہرائی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو پر، ہر پہلو تک کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، تھپڑ لگا دیا ہے غصے میں آ کر میں نے اپنی لونڈی کو، تو میں اب اس کا کفارہ کیا ادا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غلام آزاد کیے، ابو بکر نے کیے رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قدر دین کی تعلیمات میں بار بار غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور اسلام میں ہے، تو یہ بے بنیاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنائے اور یہ بنانے کا تصور جو ہے پیش کیا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح مسلمان سیرت نگاروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک شادی کا پس منظر کو واضح کر دیا کہ اس مسئلے کو خاص طور پر اچھالا ہے۔ اس سے وہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو پاتی۔ جو پیغمبر اتنے متقی و پرہیزگار اور ایک جماعت اپنے متقیانہ کردار سے چھوڑ گیا ہو، اس کے تقوی اور پرہیزگاری پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو مستشرقین کے اس الزام کی تردید کرتا ہے. مستشرقین کے بے سروپا اور مضحکہ خیز اعتراضات دیکھیے، ان سے اہل یورپ کی معلومات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب اعتراضات جو ہیں کچھ اور ان کے بارے میں. پہلا اعتراضات یہ تھا کہ اس بات سے انکار کیا گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مستشرقین نے لکھا ہے اور ان کی لکھی ہوئی چیزوں میں سے یہ چیزیں نوٹ کی گئی ہیں. مستشرقین نے اس محبوب نام کو اس طرح بگاڑ کر اس کے برے جو معنی تلاش کیے. بغض اور عداوت کی حد یہ ہے کہ اہل یورپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک بھی گوارا نہیں ہے. دوسرا تھا پوائنٹ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل خود ایک مسیحی پادری تھے، نعوذ باللہ. وہ پوپ منتخب ہونا چاہتے تھے، مگر جب یہ آرزو پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اسلام کی ایک نئے مذہب کو ایجاد کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی چیزیں یہ ان کی معلومات ہے، یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 3 مخالف مسیح اور دشمن عیسائیت تھے. اور پوائنٹ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ ترکوں کے پیغمبر تھے. اور اسی طرح 5 نمبر پر بت پرست تھے، نعوذ باللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے چیزیں اخذ کر رہے ہیں جو بے بنیاد ہیں بالکل. ان میں آپ کو صاف اہل جو مغرب کے لوگ ہیں ان کا بغض اسلام کے خلاف نظر آئے گا. اسی طرح پوائنٹ نمبر 6 میں اپنے پیروں سے اپنی پوجا، اپنے پیروا جو ان کے ماننے والے تھے ان سے اپنی پوجا کرواتے تھے، نعوذ باللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور سختی سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ اس کو شرک قرار دیا کہ میری پہلی امتوں میں تھا یہ تعظیماً سجدہ کرنا، لیکن میری امت میں تعظیماً سجدہ بھی نہیں، تعظیماً سجدہ کرنا بھی نہیں گوارا. حتیٰ کہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا تو اگر اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو یہ احادیث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں. اور اس کے بعد لکھا گیا اسلام کو یہودیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. غزوات محض لوٹ مار کی مہمیں تھی اور ان کا مقصد عربوں کی غربت کو دور کرنا تھا. اب اگر سیرت طیبہ پڑھی جائے تو اس میں اس طرح کی کوئی بات آپ کو دور دور تک بھی نظر، یعنی بے بنیاد مکمل جو ہے وہ دشمنی اور عداوت سے لکھی گئی چیزیں. اور جو 9 نمبر پوائنٹ تھا مشہور مورخ ٹائن بی کے نزدیک آپ محض عرب کے شہنشاہ تھے، سیاسی لیڈر تھے، پیغمبر نہیں تھے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 10 میں اسلام ایک اشترالی رجحانات تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرتی مصلحہ تھے نہ کہ پیغمبر تھے. یہ سارے اعتراضات اور یہ ساری چیزیں لکھنے کا مقصد ایک مسلمان بحیثیت دین کے اور اسلام کے ایک مسلمان واضح طور پر اس چیز کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ یہ عداوت دین، عداوت اسلام اور بغض اسلام ہے. ہم ابھی بہت دور ہیں، ہم نے بھی دین پر بہت زیادہ کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنوں سے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیرت نبوی کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس طرح کے جاہل گوار لوگوں کو ان کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اپنے ارد گرد کے نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا